ہمارا کراچی موومنٹ کی جانب سے ڈینسو ہال میں فائر سیفٹی پر اسٹریٹ اسمبلی کا آغاز کراچی 24 فروری 2026 معروف آرکیٹکٹ یاسمین لاری کی قیادت میں متحرک ہمارا کراچی موومنٹ نے ڈینسو ہال راہگزر واکنگ اسٹریٹ کراچی میں اسٹریٹ اسمبلی کے انعقاد کے ذریعے اپنی شہر غیر شہری مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ یہ اقدام حالیہ گل پلازہ سانحے کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے، جس کا مقصد کراچی بھر میں آگ سے بچاؤ کے معیارات کو بہتر بنانا اور شہری ذمہ داری کے شعور کو فروغ دینا ہے۔ یہ ایک منظم بغیر کسی مالی معاونت اور غیر سیاسی کوشش ہے جو احتیاطی تدابیر، قانون کی پاسداری اور اجتماعی ذمہ داری پر زور دیتی ہے۔ ہمارا کراچی کور کمیٹی نے ہیریٹیج فاؤنڈیشن پاکستان، انسٹی ٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان اور ایسوسی ایشن آف کنسلٹنگ انجینئرز پاکستان کے تعاون سے اس اسمبلی کا اہتمام کیا۔ اجلاس میں راہ گزر کی عمارتوں اور ملحقہ میڈیسن مارکیٹ میں آگ سے تحفظ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور ممکنہ خطرات کی نشاندہی کی گئی۔ تقریب کا آغاز صبح 11:30 بجے عملی فائر ڈرل کے مظاہرے سے ہوا، جس کے بعد تلاوت قرآن پاک و استقبالیہ کلمات اور ایک جامع تکنیکی پریزنٹیشن پیش کی گئی، جس میں حفاظتی اقدامات اور قابل عمل تجاویز پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ سینئر انجینئر فاروق محبوب نے میڈیسن مارکیٹ میں آتش زدگی سے متعلق خطرات پر ایک جامع اور مدلل پریزنٹیشن پیش کی۔ ان کی تحقیق علاقے کی عمارتوں کے تفصیلی سروے اور مالکان سے براہ راست مشاورت پر مبنی تھی۔ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے یہ جھٹکا ملا ہے کہ یہ کتنے فائرز ہو رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس۔ ہم سب کو گل پلازہ یاد ہے کیونکہ اس کی انارمٹی اتنی تھی اور اتنا زیادہ مالی اور جسمانی نقصان اس میں ہوا، لیکن اس کے بعد بھی آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں آگ لگ رہی ہے۔ کل پرسوں بھی حیدری میں ایک بچہ کی جان چلی گئی۔ تو یہ چیزیں ڈیلی ہو رہی ہے اور ہمیں افسوس یہ ہے کہ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کچھ کر نہیں پا رہے، سب بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس خدا کی مرضی، مگر خدا نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو جا کے اندھے ہو کر اور اپنے آپ پہ ایک پٹی باندھ کر ٹرک کے سامنے تو نہیں کھڑا ہونا ہے کہ بس اللہ بچا دے گا، خود اپنے آپ کو بھی تو کچھ ہیلپ کرنی ہے نا ہمیں۔ تو یہ جو کنسرن سٹیزنز تھے وہ مل کر انہوں نے یہ ایک گروپ فارم کیا ہے ہمارے کراچی کا، اور یہ شروع کیا ہے میڈم یاسمین لاری نے، جو آپ کو پتہ ہے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا پروٹیکشنز ہم خود لے سکتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو بہت ساری دکانیں بہت کلوز ٹوگیدر ہیں اور سب دکانوں کے باہر جنریٹر ہے، جنریٹر میں آگ لگ جاتا ہے، گیس نہیں آتا ہے کراچی میں، تو سب لوگوں نے وہ گیس کے لیے وہ لگائے ہوئے سکشن، جیسے پانی کے سکشن پمپس پہلے لوگوں نے لگائے تھے، اب گیس کے بھی لگا لیے ہیں، اور یہ جو بھی آگ لگی تھی وہ اسی وجہ سے ہی لگی تھی۔ تو وہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ کر کے اور بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بھی ہے، پھر آئے صبح ماچس جلائی اور کام تمام ہو گیا۔ تو ہوئے ہیں جہاں ہمارے شہر کے نامور ماہرین اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ وہ اپنے شہر کو محفوظ بنانے کے لیے تجاویز کراچی کے شہریوں تک رضاکارانہ طور پر پہنچا سکیں۔ میں اپنے ساتھیوں کی بہت مشکور ہوں کہ آپ سب شہر کے اس گنجان علاقے میں آئے ہیں، اور بہت سے شاید تو پہلی دفعہ ہی آئے ہوں گے، اور اس طرح میں اس گلی میں مارکز کے لوگوں کو لوگوں کی تعاون کی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح ہم کو ویلکم کیا، تاکہ ہم سب مل کر وہ سارے اقدامات کریں جو ان عمارتوں میں ان لوگوں کے لیے جو ان عمارتوں میں کام کرتے ہیں یا وہ جو یہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں اور بے انتہا لوگ آتے ہیں، وہ سب بالکل محفوظ ہو جائیں۔ اس محفل کو منعقد کرنے میں بہت سے لوگوں کی کاوش شامل ہے۔ آئی ای پی کے سہیل چوہان اور شمون ہلائی، اور اے سی ای پی کے واسف نظر صدیقی اور حسیب منصوری کا آرگنائز کرنے میں، آئی ای پی کی سفالتہ کماری کی فائر ڈرل کے وقت میں سلائڈ شو بنانے میں، اور تانیہ عباس کریم کا ایم سی بننے کا بہت شکریہ۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی شہناز رمزی کا اور فروزہ بھامانی کا میڈیا سے کانٹیکٹ کا، اور نعیم شاہ کا راہگزر کو مرمت اور صفائی کرنا کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہم ممبران میڈیسن مارکیٹ کا محفل سجانے کے انتظامات کے لیے بھی بہت زیادہ مشکور ہیں، یہ سب انہوں نے ہمیں انتظام کر کے دیا ہے، اینڈ دس از اے ونڈرفل جیسچر، تھینک یو سو مچ۔ اور عاطف نظر کا ایس ایم ڈی لگانے کے لیے، اور قلب مومن کا فائر ڈرل کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں کراچی ایڈمنسٹریشن اور خصوصی طور پر ڈی سی ساؤتھ ان کے عملے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جن کے تعاون سے آج ہم اس راہگزر میں جمع ہوئے ہیں۔ اور میں ویلکم کرتی ہوں اشرف پاکستان کو، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز پاکستان کو، اور این ای ڈی یونیورسٹی کو، کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یوں تو بہت سارے قوانین موجود ہیں، لیکن میں نے
देखा कि लोग कवानीन की पासदारी करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि इस काम को करने के तरीके क्या हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनको किस तरह अमली जामा पहुंचाएंगे। इसलिए मुझे इस का नहीं है, क्योंकि सारे कवानीन, सारे रूल रेगुलेशन और ज़्यादातर वो अमल किए जा रहे हैं। मसला है जो 99% बिल्डिंगें ऑलरेडी बन चुकी हैं, उनमें क्या करना है, ये असली मसला है। ये बिल्कुल लेकिन निशानदही बिल्कुल सही की है उन्होंने, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें मिसिंग हैं, पुरानियों में भी मिसिंग हैं अनफॉर्चुनेटली। पुरानियों में ही ज़्यादा मिसिंग है, नई में तो कानूनन रिक्वायर्ड है और वो पास होती हैं और बनती हैं, उनमें मौजूद तो है। मेरा फिर हमारे सहाफ़ी हमारे मेहमान यहाँ पे हमसे मेरा है कि इसकी अगर निशानदही की जाए, कोई करने को तैयार हो, तो शायद हम कोशिश करके कोई हल बता सकें। जी, हल देखें, बात ये है कि जो इस वक्त रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो ऐसे हैं कि उनका काफ़ी खर्चा लागत होता है अगर उनको अमल किया जाए, और कई दफ़ा पुरानी बिल्डिंगों में वो नहीं अमल किए जा सकते। तो हमें जो तरीके ढूंढने हैं वो हमारे मुल्क के हिसाब से और हमारे वसाइल से जो कुछ हम कर सकते हैं वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अगर मैं सवाल समझ सकी हूँ ये कि अगर हमें जानों को महफूज करना है तो किसी तरह से बात ये बिल्कुल ज़रूरी हैं, वो तो हर बिल्डिंग में करना ज़रूरी होंगी। अब सवाल ये है कि अगर लोग हमारे साथ हों तो कराची शहर में वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बेशक। तो क्या वजह है कि जैसे हमारे बिल्डर कम्युनिटी है तो माशाल्लाह बहुत सारी इमारतें बनाते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सामने आएँ और कहें कि भाई हम 10 बिल्डिंग में जो ये काम करना है वो हम उठा लेते हैं बिल्कुल, और हम लोगों की मदद करके कर सकते हैं, तो क्यों ना हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि हमें मिलके हल करना है ना, कि जहाँ गरीब इलाके हैं, जहाँ पे अनजान इलाके हैं, जहाँ पे लोगों के पास मसाइल नहीं हैं, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर कोई मसला हो तो यहाँ से आराम से लोग निकल सके। कॉरिडोर को सारे सामान से भर देना, ज़ाहिरी बात है आप निकलेंगे कैसे अगर आग लग जाएगी। आपको अंदर से ये शऊर बेदार होने की ज़रूरत है कि तार, कैसा तार यूज़ करना है आपने, जोड़ उसमें कैसे होने चाहिए, उसके सॉकेट के ऊपर कितना उसके ऊपर लोड डालना है, फिर अगर गैस की बू आ रही है तो आपने बिजली का बटन ऑन करना है या माचिस ऑन करनी है, जलानी है, क्या करना है आपको। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जब तक ये सारी बातें आपको पता नहीं होंगी और जब तक आप ये खुद महसूस नहीं करेंगे ना कि ये आपकी सेफ्टी के लिए